بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ کتاب شفاعت باب الحج میں سے دال نمبر 16 ہے، اور اس میں جو ہے ہم خواتین کا جو ہے حج کے مخصوص فرق ہے، یعنی کچھ چیزوں میں خواتین اور مردوں میں فرق ہے، اور خواتین کے لیے کبھی کچھ شرعی مسائل پیش آتے ہیں تو ان صورتوں میں وہ کیا ہے۔ ماتیں وامہ بہر المرأۃ، تو خواتین جو ہے جب وہ حج پہ جاتے ہیں ان کے حج کے طور طریقہ کیا ہے، فرماتے ہیں حقان حج تو خواتین کا حج بھی ہوگا کہ حج الرجل، مردوں کی حج کی طرح، یعنی ارکان کے لحاظ سے برابر ہے۔ ہاں صاحب کے لیے 5 رکن ہے، میقات سے یا میقات سے پہلے احرام باندھنا، ہاں جی، اور پھر جو ہے حج میں 5 رکن ہے، طواف ہے، سعی ہے، ہاں جی، عرفات میں وقوف ہے، ہاں جی، پھر احرام سے نکالنا، یہ ساری جو ہے حج کا ارکان 5 ارکان، عمرے کے 4 ارکان، مرد اور سب کا ایک جیسا ہے۔ کہ حج الرجل، مردوں کے حج کی طرح ہے، الا مگر کچھ چیزوں میں خواتین کے لیے استثناء ہے۔ ان یجوز لہا، جائز ہے خواتین کے لیے، لبس المخیط، مرد جو ہے سلا و کپڑا نہیں پہن سکتے، خواتین سلا و کپڑا پہن سکتے ہیں، جیسے لبس المخیط، سلا و کپڑے کا پہننا خواتین کے لیے جائز ہے، کا سلوار، جیسے شلوار والقمیض، مال خمارے، بڑے چادر کے ساتھ، سر ڈامنا خمار کے سر ڈامنے، مرد سر نہیں ڈام سکتے، خواتین سر کو بھی ڈام دیں گے، پورا جسم کو پردے میں ڈالیں گے۔ تو یہ جو ہے مجمع لباس ہے، اور خواتین کے لیے ہاں جی سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، شلوار قمیض خمار بڑے چادر یہ سب۔ وان تسترا، اور مردوں کے لیے سر کو ڈامنا جائز نہیں ہے، ہاں جی، لیکن خواتین کے لیے وان تسترا، یہ کہ وہ ڈام لے، رات سے اپنے سر کو انہوں نے ڈامنا ہے، ان کو ڈامنے کا حکم، ڈامنا صرف جائز نہیں ہے، ڈامنے کا حکم سر کو۔ وان لا ترفع، اور مردوں کے لیے کہا تلبیہ پڑھتے ہوئے آواز سے پڑھتے چلو، ہاں جی، لیکن خواتین کے حکم یہ وان لا ترفع صوتہا، ایک اونچا نہ کریں، اللہ تعالیٰ اونچا نہ کریں صوتہ، اپنی آواز کو تلبیہ پڑھنے میں، ہاں جی، اور باقی دنوں میں جب تکبیرات پڑھتے ہیں ان میں بھی ہم کو خواتین کو اونچی آواز میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، چپکے سے پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ کہ تلبیہ پڑھنے میں آواز سے اونچا نہیں کریں گے، چپکے سے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے تھا طواف میں پہلے 3 چکر میں تیز تیز چلنے کا تھا، صحیح میں بھی تھا، یہاں جو بیچ میں جو ملین آخرن میں، یہاں مردوں کے اور خواتین کے لیے حکم بھی نہیں ہے۔ وان لا ترملا، یہ کہ خواتین رمل نہ کریں، تھوڑا تیز سے کر کے چلنا تھا تو اس طریقے سے نہ چلیں۔ پھر طواف میں چونکہ پہلے 3 میں اس طرح چلنا تھا وہ نہ چلیں، بس سعی، اور سعی میں بھی نہیں چلیں گے، کل رجل، مردوں کے ساتھ سریعاً تیز تیز نہیں چلیں گے، ہاں جی، مردوں کے لیے طواف میں پہلے 3 چکر میں رمل تھا، واجب تھا، تیز چلنا تھا، خواتین کے لیے حکم نہیں۔ سعی میں بھی میلین حضرین میں تھوڑا تیز چلنا تھا، خواتین کے لیے حکم نہیں۔ اور تمام جو طواف میں بھی پورا نارمل انداز سے چلیں گے، سعی میں بھی نارمل انداز سے چلیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهَا إِذَا حَاضَتْ قبل الاحرام، ایک خاتون حج کو جانے کا ارادہ کیا، سارے قافلہ والے نکل گیا، ہاں جی، اب جو ہے احرام باندھنے سے پہلے اذا حاضت، ماہواری ہو جائے، ہاں جی، معنی تکلیف شروع ہو گیا قبل احرام باندھنے سے پہلے، تو وہ کیا کریں گے، مایا یم بے غسلات کو چاہیے انتغتسل، غسل کریں، جس طرح دوسروں کے لیے احرام سے غسل کرنے کو ہم تو یہ بھی غسل کریں گے۔ وَتَنْوِيَةً لِلْحَجِّ، اور وہ نیت، اگر حج کرنا ہے تو حج کی نیت، عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کی نیت کو نیت کریں گے اپنے حج اور عمرے کا، ہاں جی، حج کا ہے تو حج کی نیت، عمرہ تو عمرے کی نیت کریں گے۔ وہ تلبیہ، اور تلبیہ بھی پڑھیں گے نیت کے بعد، کیونکہ تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے تلبیہ پڑھیں گے، لیکن وہ جو 2 رکعت نماز پڑھیں وہ نہیں پڑھیں گے، یہ نماز جو ہے وہ پاکی کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا وہ احرام باندھنے کے بعد خود کو، احرام کا خواتین سے عام یہی اپنے قمیص شلوار پہننا صاف ستھرا، وہ احرام کی نیت سے پہن لیا، پہننے کے بعد وہ بیٹھ کے آرام سے تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، وہ 2 رکعت نماز پڑھنا تو اور نہیں پڑھیں گے، نماز طہارت کے بغیر جائز نہیں۔ پھر تلبیہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک والے جو ہے 3 دفعہ، اس کے بعد جو ہے وہ محرم عمرہ یا محرم حج ہو گئی خاتون، وتتعرض، اور وہ بجا لائے گی، کما تعرض المحرم، جن کاموں کو محرم لوگ، باقی مرد جو احرام میں وہ جن کاموں کو انجام دیتے ہیں، متعارض ہو جاتے ہیں، جن کاموں کو کرتے جاتے ہیں، خاتون بھی وہ سب کرتے جانا ہے، یعنی عرفات میں جائیں گے، مینا میں جائیں گے، مزدلفہ میں بیٹھیں گے،
ان تمام جگہوں پہ دعائیں بھی وہ کر سکتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں عرفات میں آئے وہاں ٹھہر سکتے ہیں، لیکن جو 2 ٹائم کی نماز تو وہ نہیں پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں آئے وہ نظارہ میں ٹھہر سکتے ہیں، رکن پورا کریں گے، لیکن نمازیں اس پر حکم نہیں ہے، نماز قضا بھی نہیں ہے، لیکن دعائیں تسبیحات پڑھ سکتے ہیں خاتون کو۔ اور اس طرح پھر مینا میں بھی جو 2 دن رہیں گے وہاں بھی شیطان کو کنکریاں بھی مار سکتے ہیں، لیکن نماز تو متعارف ہو جائیں گے، بجا لیں گے لما و تمام کام تطہرت، جسے تمام احرام میں باندھے ہوئے مرد لوگ باقی پاک خواتین جو کام کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، الا طواف و سعی، سوائے طواف اور سعی کی۔ نماز کا حکم تو پہلے سے واضح ہے، نماز ویسے نہیں پڑھ سکتے کوئی، نہ واجب نہ سنت نہ پھر پلس وہ طواف اور سعی، چونکہ مثل نماز کے اس میں بھی طہارت شرط ہے، وضو غسل سے پاکی، یہ دونوں نہیں کریں گے۔ وہ تو آخرہ، اور ان دونوں عمل کو مؤخر کریں گے، باقی سارا عمل ہو گیا، ان دونوں کو مؤخر کریں گے، ہاں جی پاک ہونے تک انتظار کریں، حتی تھوڑا یہاں تک کہ وہ خاتون پاک ہو۔ اب جو ہے پاک ہو گیا فوراً فتح طواف بھی کریں گے، عمرہ ہو تو عمرے کے طواف، حج ہو تو حج کے طواف، دونوں کا ہو تو دونوں کا، جیسے حج قران میں دونوں ایک ساتھ ہوتی ہے، فتح سے پھر سعی بھی کریں گے، ہاں جی صفا مروہ کے درمیان، بعد طہری پاکی کے بعد، پاکی کے بعد ہی کریں گے، لأنہما، کیونکہ یہ دونوں یعنی طواف اور سعی، لا یجوزان، یہ دونوں جائز نہیں ہیں، الا بالطہارت، مگر طہارت کے بغیر، یعنی وضو غسل سے پاکی کے بغیر۔ وضو ضرورت ٹوٹا ہے تو وضو کے بغیر، غسل واجب ہوا ہے تو غسل سے پاکی کے بغیر، وضو سے پاک ہو کے غسل کے بغیر آپ نہ حج کر سکتے، نہ طواف کر سکتے، نہ سعی اور نہ نماز کر سکتے۔ لہٰذا یہ دونوں عمل، یہ دونوں عمل سعی اور طواف لا یجوزان، جائز نہیں، الا بالطہارت، مگر طہارت کے بغیر، کا صلاۃ، نماز کی طرح بھی پہلے پڑھا ہوا ہے باب صلاۃ میں، طہارت میں بھی نماز طہارت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ وضو غسل واجب ہو، آپ جب تک وضو غسل نہیں کریں گے، خواتین مخصوص ایام سے جب تک پاک نہیں ہو جائیں گے پھر غسل نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں طواف اور سعی میں بھی یہی ہو۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔